ساتھ دے رہے ہیں الحمدللہ سے رحمت اور بھرے اشرے کا آج چھٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بات فرماتی ہے کہ میرے بندے مجھ سے جیسا گمان کرتے ہیں ویسا مجھے وہ پائیں گے، اگر مجھ سے رحمت گمان کرتے ہیں تو رحیم پائیں گے۔ لیکن بٹ صاحب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیضیاب ہونے کے لیے اپنے نفس کو ماریں۔ قاتل سے نبرداز معمول علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت مثلے کلیم ہو اگر مار کا آزما مثلے کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی ابھی درخت سے سیاسی آج کا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصوں پر مبنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی آپ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں بتا دیں۔ پہلا داخل ہونا اور پھر بار بار داخل ہونا، یہ ایک بہت سعادت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ پہلے عشرے کا گزرے گا تو اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا تیزی سے اور جب آخری ایام ہوتے ہیں تو پھر ایک اداسی کی کیفیت جو ہے وہ ہم پہ طاری ہوتی ہے، چونکہ پورا مہینہ ہم نے اللہ کی رحمتوں کے مہینے کے ساتھ گزارا ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان بھی ایک خوبصورت مہمان کی طرح ہوتا ہے کہ جو گھر میں آتا ہے، اور جب مہمان رخصت ہو رہا ہوتا ہے وہ مہمان جس کے ساتھ آپ کی یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں اور خوبصورت یادیں، تو جب وہ مہمان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے جانے کا ایک اپنا ایک دکھ ہوتا ہے، افسردگی ہوتی ہے۔ تو آج جیسا کہ آپ نے بتایا بھی، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں بہت سے خوبصورت واقعات اور سبق موز واقعات جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ بڑے لاڈلے نبی ہیں اللہ کے، ایسے ہی ہے جی۔ اور آج ہم اپنے مہمانوں سے ان کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا سجاد حسین جوادی صاحب، اسلامی اسکالر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ابو بکر صاحب، یہ بھی اسلامی اسکالر ہیں۔ اور ہمارے ساتھ سکن اسپیشلسٹ موجود ہیں عرفہ شاہد صاحبہ، بیٹی ہیں ہماری، اور تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج ہمارا بہت ہی ننھا منا سا گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو اس سے ہم گزارش کریں گے کہ پہلے آپ تلاوت کلام پاک اور اس کے بعد ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔
جزاک جزاک اللہ اللہ، خیر. سبحان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ، تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا اور علم ایسا بھی نہ دے کہ خود کو کہوں ان جیسا، علم ایسا بھی نہ دے کہ خود کو کہوں ان جیسا، اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے، کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا، تیرا 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 خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا، تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، اور طفلی و جوانی کے بتائے محسار، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. جزاک سبحان اللہ اللہ، خیر. جزاک اللہ. علامہ صاحب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا، جیسا کہ ذکر ہوا کہ ہمارا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو قصے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، جو ان کے معجزات ہیں، اس سب پر ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے. ایک طرف انتہائی سرکش، مغرور، خدائی کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا فرعون، اور دوسری طرف اتنے جلیل القدر پیغمبر اللہ تعالیٰ توریت بھی نازل کرتے ہیں، کلیم اللہ بھی کہتے ہیں. یہ ابتدائی دور کیسا تھا؟ اس فرعون کا دور کیسا تھا؟ زوال تخت کا خواب دیکھا تھا فرعون نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ ताला का सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करूँगा कि उसने हमें ये रहमतों वाला महीना नसीब फरमाया और ये अशर रहमत है बेशक। और इसके अंदर ज़िक्र अंबिया जो है ये भी हमारे लिए बाइस इबादत है। जिस तरह कुरान को पढ़ना ये सारा जो है तज़किरा कुरान ही है। बिल्कुल। और कुरान मजीद में जो सबसे ज़्यादा तज़किरा वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी है। तो फ़िरौन जो है वो उसने जो ख्वाब देखा था कि एक जो है बैतुल मक़दस की तरफ से आग आ रही है और मेरे जो है जो कबीला है कप्ती कबीला जो उसका था वो आकर उसको जला देगी। लेकिन साथ में ही देख रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो अभी नहीं आए थे मगर जो उनकी कौम थी बनी इसराइल उसको कोई आग जो है नुकसान नहीं दे रही। तो उसने अपने ख्वाब की जब ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि काहिन जो उसके थे उन्होंने बताया कि एक बच्चा पैदा होने वाला है, जो बच्चा जो है वो आएगा और तेरी जो हुकूमत है इसका ख़ात्मा कर देगा। सही। तेरे नाम को जो है वो मिटा देगा, तेरा नामो निशान नहीं रहेगा। तो ये सोचकर उसने कहा कि मैं तो इतना बड़ा बादशाह हूँ, खुदाई का दावा भी किया है, मेरे इतने मानने वाले हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा आएगा और मेरी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। तो उसने फिर ये कहा कि ऐसा कर दें कि आज के बाद कोई बच्चा पैदा ही ना हो। यानी उस दौर में तकरीबन जो है वो रिवायत में है कि 70,000 बच्चे जो है उसने कत्ल करवाए और 90,000 या 80,000 हमल भी ज़ाया कराए ताकि बच्चा पैदा ना हो। जब ना बच्चा पैदा होगा तो ना मेरी हुकूमत के ऊपर कोई असर होगा। मगर अल्लाह ताला ने जो उसका अपना एक लुत्फ़ करम था, एक साल जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो भाई थे हज़रत हारून वो पैदा हुए और एक साल में जिसमें कुछ जो है लोगों ने आकर फ़िरौन से कहा कि अब जब बच्चे पैदा नहीं होंगे तो कत्ल कर रहा है तो आगे नस्ल कैसे बढ़ेगी। हम बनी इसराइल के लोगों को उन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ था, कहा इनके बच्चे नहीं होंगे तो हमारी खिदमतगारी कौन करेगा। कहा अच्छा फिर एक साल का जो है ना गैप दे देते हैं। तो दूसरे साल में पहले साल में हज़रत जो है वो हारून जो आपके जो भाई थे वो पैदा हुआ। दूसरे साल में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा अल्लाह ने उन्हें बशारत दी, मगर उनके हमल को उन लोगों से जो दाई आती थी दिखने के लिए उनसे छुपाया गया था ताकि इसका इजहार ना हो सके। मगर अल्लाह की तरफ से ये बशारत आई कि आपको जो अल्लाह ने बच्चा अता किया है इसको आप क्या करें, एक संदूक के अंदर बंद करके और दरियाए नील के हवाले कर दें। अब माँ थी लेकिन ममता की मोहब्बत भी थी मगर हुक्म इलाही भी था और बाहर लोग जो है वो अगर खबर चली जाए तो वो तो कत्ल कर देंगे। सही। तो उन्होंने संदूक के अंदर बंद किया। मगर हज़रत मूसा की जो बहन थी उनका नाम भी मरियम था, उनसे नारा आ गया। वो कहती हैं कि मैं अकेले नहीं जाने दूंगी, ये संदूक जो है ये अकेला नहीं जाएगा, साथ साथ वो भी बीबी जो है ना चलती रहीं। जब वो दरियाए नील के अंदर मौजों के हवाले उन्होंने संदूक किया मगर उसका रास्ता जो है वो नहर के साथ था जिसके ऊपर फ़िरौन का जो है वो जो उसकी हुकूमत थी उसके अंदर आ रहा था और उसका तख्त था। तो वो वहाँ पे वो बैठे हुए थे नहर के किनारे पे। जनाब आसिया जो उनकी ज़ौजा थी वो और हज़रत जो मूसा अलैहिस्सलाम का जो संदूक आ रहा था, इन्होंने देखा फ़िरौन ने और जनाब आसिया ने। जब संदूक को आते हुए देखा, कहा कि ये कैसा संदूक है जो इस मौजे दरिया में पानी के ऊपर तैरता आ रहा है। फ़िरौन की अपनी भी कोई औलाद नहीं थी जी, उसकी अपनी वो बे औलाद था। तो जब उन्होंने संदूक को निकाला, निकालने के बाद जैसे उन्होंने हसीन और खूबसूरत बच्चे को देखा तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, नूर भी चमक रहा होगा। अब इतने खूबसूरत बच्चे को देखने के बाद वो कहते हैं क्योंकि हमारी औलाद नहीं है और जनाब आसिया ने कहा कि हम इसको अपनी आंखों की ठंडक बना लेते हैं और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो फ़िरौन ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये वही बच्चा हो जिसका अल्लाह ने मेरे वादा किया। कहा कि नहीं कि ये बच्चा कैसे हो सकता है और ये तो आप भी पता नहीं कहीं से रहा है। तो उन्होंने बच्चे को उठाया और उठाने के बाद आगे लिया। जब शहर में आया बताया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। कहा कि उन्होंने किसी माँ का दूध नहीं पिया। जो अल्लाह ने जनाब मूसा की माँ से वादा किया था कि अनकरीब आपको अपने बच्चे से मिला दिया जाए। तो जब देखा तो वहाँ पे सब अदाइयाँ आई, किसी का उन्होंने जब दूध ना पिया तो उसके बाद वो जो उनकी बहन थी हज़रत मूसा की, उसने कहा कि मैं जानती हूँ एक औरत ऐसी है बनी इसराइल में कि ये यकीनन उसका दूध पी लेगा। कहा अच्छा जल्दी से जाओ उस खातून को लाया जाए।
اب وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تو اصل ماں ہے. جب ماں آئی اور اپنے ہاتھوں پہ لیا تو جب دودھ پلایا گیا تو اس کے بعد 3 سال جو ہے وہ فرعون کے وہاں پہ رہے. اور اس میں ایک دن جو ہے جناب موسیٰ بچے تھے, فرعون کی جو ہے وہ داڑھی کو پکڑ لیا. جب داڑھی کو پکڑا تو اس کے بعد کہا کہ وہ تھپڑ مارا. بات کو ہی آگے بڑھیں گے. یہ واقعات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ تھپڑ رسید کر دیا تھا فرعون کو. یہاں سے آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اپنی گفتگو کا آغاز بھی میں دعائے موسیٰ سے ہی کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ہر قوم کی طرف جب بھی تقاضا ہوا اپنے برگزیدہ انبیاء کو بھیجا ہے. اور جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے, اور یہ اس بات میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجتا ہے تو ان کی آمد سے پہلے ہی ان کی نوید کسی نہ کسی انداز میں سنا دیتا ہے. ان کی آمد کی خبر کسی نہ کسی طور پہ پہنچ جاتی ہے. تو خواب کا دیکھنا تو محض ایک بہانہ ہے, اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی آمد کی نوید سنانا تھی. تو جب آپ اس موقع پر دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے محل میں ہی پرورش دی. رب العالمین وہ ہے, سنبھالنے والا وہ ہے. تو ہم واقعات میں دیکھتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا 3 سال کی عمر میں, وہ ایک ایسا رویہ تھا جس نے فرعون کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ داڑھی اس سختی کے ساتھ کھینچی کہ وہ سمجھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہو سکتا. بعض روایات میں ہے کہ اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ایک 3 سال سے کے بچے سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. حافظ صاحب, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پہلے ایک نوید بھی سنائی گئی اور پھر اس کے بعد یہ تو خلاف عقل سی بات لگی کہ پھر موسیٰ کو اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں فرعون. دیکھیے تو پھر جب یہ داڑھی کھینچی اور پھر یہ محسوس ہوا کہ یہ 3 سال کا بچہ تو نہیں لگتا. یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرعون کی طرف ایک پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے جس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اگر وہ ہدایت کو ایکسیپٹ کر لیتا تو نہ ہی بچے قتل کرواتا, نہ ہی حمل ضائع کرواتا, اور نہ ہی اس بات تک نوبت پہنچتی کہ وہی بچہ جو اس کے لیے ثابت ہونے والا ہے اس کے خلاف اس کو بچایا جاتا, اس کی پرورش کی جاتی. تو بہر طور جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پرورش پا رہے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک پھول اور ایک کوئلہ رکھا گیا. اس نے کہا میں اس کو ٹیسٹ کروں گا کہ یہ عام بچہ ہے یا یہ وہی نبی ہے جس نے میری جو سلطنت ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے. اب اس کے سامنے رکھا گیا. اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ بچے تھے, اس کا خیال تھا کہ اگر یہ کوئی عام بچہ ہوا تو پھر یہ کوئلہ پکڑ لے گا, اور اگر یہ نبی ہوا تو یہ نقصان کی طرف نہیں جائے گا, یہ پھول کو پکڑے گا. اب روایات میں آتا ہے کہ روایات میں سرخ یاقوت, ہیرا ایسی بھی کہی جاتی ہے. جی, ایک طرف آگ اور ایک طرف سرخ یاقوت تھا. جی, مگر سرخ یاقوت انہوں نے اس کو جا کے اڈاپٹ کیا. اب ہاتھ جو ہے وہ اسی کی طرف بڑھ رہا تھا جس میں نقصان نہیں ہے, لیکن اللہ رب العزت نے القاء فرمایا اور آپ نے وہ کوئلہ اٹھا کر زبان میں وہی لکنت جو ہے آپ کی زبان میں رہی. اور بعض اداں پھر جو میں نے دعا شروع میں پڑھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے یوں عرض گزار ہوئے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کے عقدے کو کھول دیں تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. تو یہ خوبصورت لوگوں کو سمجھنے میں کیا واقعی مشکلات پیش آتی تھیں؟ ایسا نہیں ہے کہ بات سمجھنے میں مشکل تھی. در حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو علم نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو یہ منصب سنبھالنے کے لیے دیا گیا, تو تب اس کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں فرعون کی سامنے پیش ہونے سے پہلے انہوں نے یہ دعا مانگی تاکہ وہ جو دعوت توحید وہ دینے جا رہے ہیں لوگ ان کو سمجھ سکیں, اس کو سمجھ سکیں. اسی سے حافظ صاحب آگے بھی بڑھیں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے عرفا شاہد نے, اسکن اسپیشلسٹ ہیں آپ. تھینک یو ویری مچ عرفا. جیسا کہ رمضان چل رہا ہے تو ایک روٹین ایسی ہے کہ فاسٹنگ ہوتی ہے, پھر اسکن کا خیال ایسے میں کیسے رکھا جائے کیونکہ پانی کی مقدار پہ بہت کم ہو جاتی ہے, اور پھر چونکہ موسم بھی اتنا سخت نہیں ہے تو رات بھر میں بھی پانی کا اس طرح پینے کا احساس نہیں رہتا, تو کیسے خیال رکھنا چاہیے؟ بیسکلی ہماری روٹین اس طرح سے ہوتی ہے کہ سارا دن روزے میں ہوتے ہیں, اور جیسے ہی روزہ افطار کرتے ہیں تو فوراً سے ہمارے پریفر کرتے ہیں کہ ہم لیکوڈ انٹیک کم کریں, فرائی چیزیں زیادہ کھائیں. تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا اسٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیونکہ ایک دم سے ہم نے فرائی چیزیں پریفر کرنی ہے, سموسے رول وغیرہ, تو وہ لیکوڈ انٹیک کم کرتے ہیں.
تو اس وجہ سے اسٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے. جب اسٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ کی اوبویسلی بات ہے فیس پہ ایکنی ایشوز, اس طرح کے فیسز آپ کو کرنے پڑتے ہیں. تو میک شیور کریں کہ آپ افطار کے ٹائم پہ لیکوڈ بھی انٹیک کریں اور آفٹر افطار بھی لیکوڈ کا انٹیک زیادہ رکھیں تاکہ آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹنگ ملتی رہے اور آپ کی اسکن ہائیڈریشن میں رہے. ٹھیک ہے, اور میک شیور کریں کہ آپ کے افطار میں جو ہے فرائی چیزیں آئلی کم ہوں کیونکہ وہ آپ کی ڈائٹ کو بھی ذرا خراب کرتا ہے. اچھا, عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وقت چونکہ کم ہوتا ہے, پھر سونا ہوتا ہے اور سحری کو, تو کتنے گلاس پانی آپ کے خیال میں ایک افطار کے ٹائم تک, افطار کے بعد سے لے کے سحری ٹائم تک آپ جو ہے 8 سے 10 گلاس انٹیک کر لیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ مشکل نہیں ہو جاتا 8 سے 10 گلاس؟ ہاں مشکل تو ہو جاتا ہے, لیکن آپ اس طرح سے کریں کہ آپ ڈیٹاکس واٹر کا بنا لیں ایک, تاکہ اس میں کیوکمبر ایڈ کر لیں, لیمن ایڈ کر لیں, تاکہ اگر آپ وہ 8 سے 10 گلاس نہیں پی سکتے تو ایک ہائیڈریٹنگ واٹر آپ اگر 4 گلاس دودھ ساتھ پی لیں تو وہ بھی پانی کنسیڈر نہیں وہ دودھ وہ فیٹ ہی جائے گا. بٹو اس لیے میں نے آپ سے یہ بات پوچھی ہے. بیسیکلی وہ پھر فیٹ کنسیڈر ہوگا, لیکن ہمیں لیکوڈ جو ہے وہ ڈیٹاکس واٹر ہو سکتا ہے, جوسز ہو سکتے ہیں اس طرح سے, تاکہ ہماری اسکن جو ہے فریش لگتے. صحیح. آپ کی طرف ہم پھر آئیں گے اور بھی اسکن کے حوالے سے آپ سے ٹپس وغیرہ لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وقار احمد صاحب نے, آپ بھی اسلامی اسکالر ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی جناب. ہمارا موضوع آج کا جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے اور فرعون کے حوالے سے. قرآن حکیم میں جو قصے بیان ہوئے ہیں اور پھر قرآن میں بڑا ذکر ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا, تو ابھی ان کے پیدائش کے حوالے سے اور سارے معاملات پہ فرعون تک پہنچنے تک ہم پہنچ گئے ہیں. بٹ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کب ملی, وہ نبوت کے سلسلے پر کب فائز ہوئے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے مقامات پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. جناب جی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شاید انبیاء میں سب سے زیادہ کیا ہے, بے شک, اور اسی طرح اقوام میں سے بھی سب سے زیادہ جس قوم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے وہ بنی اسرائیل ہے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قصے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں, ان کی سٹوری کے اندر اور جو بنی اسرائیل کے واقعات ہیں اس کے اندر امت مسلمہ کے لیے بہت سارے پیغامات ہیں جی بالکل, جو اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو واقعتاً ہمارے سماجی حوالے سے, سیاسی حوالے سے اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہمیں بہت زیادہ اسباق ملتے ہیں. جہاں تک ان کی نبوت کا تذکرہ ہے, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی, اور وہ جب ایک معاملہ ہوا بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی اور انہوں نے اس کا بدلہ لیا, تو ان کے ایک تھپڑ کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے نا وہ ہلاک ہو گیا جی, تو اس کے نتیجے میں ان کو وہ علاقہ چھوڑ کے اللہ کے حکم کے تحت وہاں سے مدین کی طرف ہجرت کرنا پڑی. تو وہ بھی ایک بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ کس طرح انہوں نے وہاں پہ گزارا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ یا اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تو دے سکتا ہے. تو اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب وہ 8 سال انہوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام ان کی بکریاں چرائیں اور ایک بڑا زبردست کردار جو ہے نا وہ وہاں پہ پیش کیا, اور وہ ان کے کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی جو ہے نا وہ شادی ان کے ساتھ وقار صاحب, اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کب محسوس ہوا, یہ کب اس بات کا علم ہوا کہ وہ فرعون کے بیٹے نہیں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کئی اشارے جو ہے نا اس واقعے کے اندر موجود ہیں. جیسے جب دودھ پلانے کا معاملہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی جو ہے نا وہ عام عورت کا دودھ نہیں پیا, حتیٰ کہ ان کے گھر سے جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا وہ دودھ. تو یہ اشارے تھے اللہ کی طرف سے, جس طرح پہلے آپ سب بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ کوئلے کا اشارہ. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بچپن کے اندر تھے تو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کچھ سوالات کیے اور کچھ اپنی ذات سے. تو نبی جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی مقدس اور برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے. تو ان کو اسی وقت میں یہ اشارہ ہوا, یہ سمجھ آئی کہ میں جو نا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں, میں آل فرعون میں سے نہیں ہوں. تو اس وقت انہوں نے جو نا ان کو یہ احساس ہوا. اور پھر جب وہ شعیب علیہ السلام کے پاس رہے اور پھر ان کی جو نا وہ شادی ہوئی, اس کے بعد جب وہ اپنی جو نا وہ زوجہ محترمہ کو لے کے نکلے وہاں سے اللہ کے حکم کے تحت, تو پھر انہوں نے ایک روشنی جو ہے نا وہاں پہ جلتی ہوئی دیکھی. سردی تھی, آگ کی بھی ضرورت تھی, تو اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آیات نازل کی کہ ہم آپ کو نبوت جو ہے نا وہ اس سے سرفراز کرنے والے ہیں. اچھا حضرت, بہت زیادہ ذکر ہے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا, تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. آپ ان معجزات کے بارے میں آپ بتائیے. 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوازے گئے, کون کون سے تھے؟ یعنی اس میں تو قرآن مجید میں تو بہت متعدد بات ہے, لیکن جو 2 مشہور ہیں,
جی ایک کو آپ جو ہے عصا اللہ نے عطا فرمایا، جی عصا موسیٰ جسے کہا گیا، اور ایک ید بیضا جو ہے وہ، جی تو عصا موسیٰ جو اللہ تعالیٰ نے جب جناب شعیب کے گھر میں ان کی شادی ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وہ اللہ کی ایک بہت بڑا خاص نعمت اور معجزانہ جو وہ عصا تھی جو انہیں دی گئی، اور یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرامت اور نعمت تھی، وہ تھا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام جو بھی چاہتے تھے اس سے چاہتے تو وہ بکریاں بھی چراتے تھے، اور اس عصا سے وہ روشنیاں بھی ہو جاتی تھی، یعنی دونوں طرف سے جو ہے وہ پانی کے لینے جاتے تھے وہ ڈول بن جاتے تھے، اور جب فرعون کے دربار میں جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے عصا کو مارا تو انہوں نے وہ اژدہا بن گیا، اور جتنے اس نے سانپ جادوگر آئے ہوئے تھے اس کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اور ید بیضا کے حوالے سے بھی بتا دیں۔ تو وہ بھی جو ابھی ذکر فرما رہے تھے کہ جب نور جو ہے وہ آیا، اور وہ نور جو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ آگ ہے، ان کے ساتھ ان کی زوجہ بھی تھی، مگر دور سے جو ہے وہ نور کی چمک دیکھ کر وہ کہا کہ میں وہاں سے روشنی لے کر آتا ہوں تاکہ ہم سردی سے بچیں، مگر جب وہاں پہ پہنچے تو وہ اور دور ہو جاتے تھے۔ اچھا، بعد میں پھر یہ واپس آ گئے کہ شاید یہ کیا ہے، جیسے بھی یہ واپس آئے تو وہ نور ان کے پیچھے پیچھے رہتا، بعض قدرت آئی کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، اور جو ہے یہ اللہ کی نور کی جو ہے وہ ایک جلالت ہے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چھوڑ کر وہ جو سفر اختیار کیا اور پھر وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملنے کا واقعہ، ان کی بیٹی سے شادی کا، یہ قصہ ہمیں سنائیے۔ پہلے میں علامہ صاحب کی بات کو آگے تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہر نبی کو جو معجزات عطا کیے ہیں وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق کی۔ جی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن عطا کیا، اور وہ ایسا قرآن تھا جس نے عربی شاعری جو اس وقت میں بہت معروف تھی اس کا کلا کما کر دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دور میں میڈیسن کو اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کو بہت عروج دیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ایسے معجزات عطا کیے، جیسے کوڑی کا مرض دور کر دینا، اب مسیح مشہور ہوئے مسا کرتے تھے، تو ایسے معجزات عطا کیے کہ میڈیکل سائنس کے اوپر معجزات نے آ کر سواری کی اور اپنے آپ کو منوایا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو میجیشنز ہیں اور جادوگر ہیں یہ اپنے ٹائم پہ عروج پہ تھے، تو اللہ رب العزت نے ایک عصا ایسا عطا کیا جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس وقت کے جادوگروں کو یہ میسج دیا کہ جادوگری سے اوپر بھی ایک چیز ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، جب تک وہ نہ چاہے تمہارے جادو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گرے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور فرعون کی مخالفت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اب اس سے آگے چلتی ہیں، علامہ صاحب نے پہلے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف سفر کیا۔ یقیناً وہ ایک ایسا سفر تھا جو مصائب اور مشکلات کے اوپر مبنی تھا، اور بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ ایک اپنے علاقے کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کریں جو آپ کا نہیں ہے، جہاں کے خد و حال آپ کے اوپر عیاں نہیں ہیں۔ جی، تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو اللہ رب العزت سے خیر کی دعا کی۔ چھوڑنے کی وجہ کیا بنی حافظ صاحب؟ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک قبطی کو مکہ مارا، بعض روایات میں تھپڑ مارا، اور اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ انٹینشنلی نہیں تھا، ان انٹینشنلی مکہ تھا۔ اور وہاں سے جب فرعون نے بدلہ لینے کے لیے آپ کے پیچھے افواج کو بھیجا تو آپ نے اپنی جان بخشی کے لیے وہاں سے ہجرت کی اللہ کے حکم سے۔ اب جب مدین پہنچتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلے وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے دو صاحبزادے۔ جی، آپ ایک کنویں پہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اور اپنی ضرورت کا پانی لینے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، اور دو خواتین ہیں جو نوجوان ہیں اور وہ سائڈ پہ کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آ رہی، تو آپ نے ازراہ احسان آپ آگے بڑھے، آپ نے پانی لیا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور اس سعادت کے بعد آپ وہیں پہ جلوہ گر ہو گئے۔ شعیب علیہ السلام کی جو صاحبزادیاں ہیں وہ اپنے گھر کو گئیں اور شعیب علیہ السلام کو اس بارے میں مطلع کیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ ان کو بلا کے لائیں۔ سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے بہت پیاری بات، اور یہ خواتین کے لیے میسج بھی ہے، اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ جو دو خواتین تھیں وہ ان میں سے ایک چلتی ہوئی آئی، تمشی علی استحیاء، ان کا چلنا ایسے تھا کہ ان کے چلنے سے حیا واضح ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، تو سبحان وہ جب آئی ہیں انہوں نے آ کر میسج دیا شعیب علیہ السلام کا کہ میرے والد محترم ہیں، وہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور سارے احوال جو ہیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے وہ ان کو بیان کیے،
شعیب علیہ السلام نے آپ کو تسلی بھی دی اور آپ نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ آپ کے اس کردار کی وجہ سے اپنی صاحبزادی کے ساتھ نکاح بھی فرمایا، اور بعد ازاں 7 کی تو شرط انہوں نے رکھی تھی، 10 کا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس آپشن ہے، تو آپ نے 10 سال وہیں پہ خدمت کی اور خدمت کر کے وہاں سے اس کے بعد رخصت ہوئے واپس۔ اس خدمت کی کیا حکمت ہوگی حافظ صاحب؟ دیکھیے ہمارے ہاں چونکہ ہمارا جو نفس ہے ہمیں محنت اور ریاضت سے بگاتا ہے۔ دیکھیے ایک نبی یا کوئی بڑا بھی منصب ہوتا ہے وہ ہمیں روکتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس میں ہمارے لیے بوجھ ہو یا ہم اس کو بوجھ محسوس کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بکریاں چلائیں اور جو باغات کی خدمت کی وہ آپ کا نفس سے خلاصی پانے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر اس کا ذکر بھی کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ نفس اور نفسانی خواہشات سے چھٹکارا پانے والے نبی تھے، اور آپ نے اس چیز سے چھٹکارا پا لیا تھا کہ میں اتنا بڑا صاحب حیثیت، میں ان کے یہ چھوٹے کام کیوں کروں؟ آپ نے وہ کام کیے، خدمت کی۔ تھوڑا سا ضد کا ایلیمنٹ تھا موسیٰ علیہ السلام میں۔ دیکھیے ایک نبی کے اندر یہ ایلیمنٹ ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے، کیونکہ ایک نبی غیر کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ صحیح۔ چونکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم نبوت سے اس بات کے اوپر مطلع تھے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی طرف سے یہ جو خدمت کہی گئی ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہے، تو اس لیے انہوں نے رضا اور باخوشی اس کو سر انجام دیا۔ صحیح۔ وقار صاحب ابھی جیسا کہ ذکر ہوا، حافظ صاحب نے بڑا خوبصورتی سے بیان کیا، اور اس دور میں جادو کا فتنہ بہت زیادہ تھا۔ سامری ایک جادوگر بہت مشہور تھا، اس کا کیا قصہ تھا؟ سامری کا قصہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو میں ایک بات جناب آپ صاحب نے جو بات ذکر کی اس میں ایک پوائنٹ جو نا وہ اپنے ناظرین کے لیے اجاگر کرنا چاہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح شعیب علیہ السلام کے گھر میں خدمت کی اور بکریاں چرائیں، یہ جو بکریاں چرانے والا کام ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی سے لیا ہے تقریباً۔ اچھا، ہمارے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں، کیونکہ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ بکریاں چرانا کتنا مشقت والا کام ہے، جس طرح آپ نے بات کی کہ نفس سے خلاصی جو ہے نا وہ پانا۔ پھر اسی طرح جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر نبیوں کے بعد بھی، یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ اگر ان کی زندگی مشقتوں والی زندگی ہونی چاہیے اور ان کو کسی کام کے اندر اپنے آپ کو آر جو ہے نا وہ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل، یہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہے ان کا، بے شک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے نا وہ کام لیا۔ دوسری جو بات ہے کہ اس میں یہ جو واقعہ آپ نے جادو کے حوالے سے ذکر کیا اور آپ سب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر نبی کو جو معجزے عطا کیے، اس وقت کے نبی کو ایسے معجزے عطا کیے جو اس وقت کا علم تھا یا اس وقت کا جسے کہتے ہیں کہ سکہ رائج الوقت تھا۔ تو قرآن کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس سے جتنے بھی داعیان ہیں، اسلام کا کام کرنے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں، خاص طور پہ ان کے لیے پیغام ہے کہ انہوں نے اگر دنیا کے اندر دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، دنیا کے اندر اسلام کا کام کرنا ہے، تو ان کو بھی اس وقت کے جو علوم و فنون ہیں ان کے اندر مہارت حاصل کرنی چاہیے اور ان کو اسلام کی دعوت ان فنون کو استعمال کرتے ہوئے پیش کرنی چاہیے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کا دور جو ہے نا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اور بدلتی ہوئی دنیا جو ہے نا وہ کل کی بہت مختلف نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے اندر بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ان علوم اور فنون کو استعمال کریں دین کی دعوت کے لیے، جو کہ یہ پرورش کا فرعون کے ہاں ایک مقصد سمجھ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر وہ مصری کاہنوں سے سارے علوم سیکھنا۔ جی بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو علوم سکھائے۔ تو سامری بھی اسی طرح ایک جادوگر تھا، اس نے جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت جو ہے نا وہ کوہ طور پہ گئے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام بھی ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور بڑی لاڈلی قوم تھی بنی اسرائیل، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے نا وہ وائلیشن کی اور اللہ تعالیٰ کو بار بار ناراض کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز ان سے چھین لیا اور وہ امت وسطیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ اعزاز دے دیا کہ اب دنیا کی امامت جو ہے نا وہ بنی اسرائیل سے چھین کے اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو دے دی ہے، اور ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کر کے ہمیں کہہ دیا کہ یہ ان کی خصلتیں تھیں، یہ وہ کام تھے جو وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، نبیوں کی تکذیب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے معجزات تک کو جھٹلا دیتے تھے۔ امت محمد کے لیے یہ کام ہے کہ تم نے ان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کے اندر آخری الفاظ جو ادا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے اندر بیان کیا، فرمایا کہ اس کے اندر جو مغضوب علیہم ہے نا یہ بنی اسرائیل ہیں،
یعنی ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. غضب ان کے اوپر کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، پوری طرح جاننے علم ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہے نا اس کے مقابلے میں اپنی مرضی کی یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے نا وہ نافرمانی کی، بغاوتیں کی اور اپنے نظام، اپنے طریقے، اپنے اسلوب پہ انہوں نے چلنا چاہا. اور جو اس کے اندر جو گمراہ ہونے والے لوگ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عیسائی ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے ان کے اندر دین سمجھ کے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں اپنے دین کے اندر ایجاد کر لیں اور ان کو دین سمجھ کے فالو کرنے لگے کہ وہ اصل وحی سے، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے ہٹ گئے. تو ہم ان سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے میں نہ چلانا. تو یہ امت کے لیے پیغام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے نبی تھے. انہوں نے اصرار کیا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی آئیں گے. سامری کا قصہ آپ مختصراً سنا دیجیے. تو سامری نے جو ہے نا وہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ موجود نہیں تھے تو اس نے اپنی اس گمراہی کو قوم موسیٰ کے اندر جو ہے نا وہ ڈالنے کی کوشش کی اور ایک بچڑا تیار کیا. موسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں پر تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے. تو وہ اس سے جب وہ ہوا اس میں سے گزرتی تھی، اس بچڑے میں سے جادو کے تحت ایسی آواز نکلتی تھی کہ لوگ اس سے نا اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ یہ کچھ قہر ہے. اور یہ پیغام اس نے جو نا وہ قوم موسیٰ کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر ڈالنے کی کوشش کی ان کے ذہنوں میں کہ یہ تمہارا بڑا مقدس جو نا وہ خدا ہے یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے بچڑے کو جو نا وہ پوجا کرنی شروع کر دی. اس میں سے کیسی آوازیں آتی تھیں؟ کیا وہ کلام کرتا تھا؟ کلام نہیں تھا، لیکن کوئی ایسی سحر اویز آوازیں تھیں کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی بات کر رہا ہے. اچھا. یہ کوئی پیغام دے رہا ہے. تو جادوگر تھا، اس نے جادو کا استعمال کرتے ہوئے یہ کام کیا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے سیدنا ہارون علیہ السلام، وہ ان کے اندر موجود تھے. انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو دعوت دی، ان کو بتانے کی کوشش کی، لیکن بنی اسرائیل نے کہ بہت سارے لوگوں نے، اکثر لوگوں نے ان کی بات کو جو ہے نا وہ صرف نظر کر دیا. اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے. بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی جو بعد میں جن کو نبوت ملی تھی سیدنا ہارون علیہ السلام، ان کو تھپڑ مارا اس بات کے اوپر کہ تم نے اتنا بڑا کام انہوں نے کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے انعامات دیے، ان کو فرعون سے نجات دی، ان کے لیے سمندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے رستہ سمندر میں سے بنا دیا، من و سلوہ ان کو عطا کیا، پانی کے چشمے ان کو عطا کیے، اتنی نعمتیں عطا کی. تو اس کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا کام کیا. اچھا سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے بہت سارے جو ہے واقعات موجود ہیں. جب فرعون قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے، کیسے حفاظت فرمائی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ جی وہ تو ابھی جو علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو ہے وہ خود ہی بچاتا ہے. یہ ایک معجزہ کے طور پہ کہ جب وہ تبلیغ کے لیے اس کے دربار میں، یعنی یہ دو واقعے ہیں، ایک بچپن کا ہے اور ایک جب جو ہے آپ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم آیا کہ آپ تبلیغ کا آغاز کریں. فوراً انہوں نے جو ابھی آیات پڑھی ہیں کہ دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. تو آپ اور اپنے بھائی کو لے کر اس کے دربار میں گئے اور وہاں جا کر جو ہے انہوں نے تبلیغ کی. مگر وہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے کہا، جھٹلا دیا کہ آپ کس لیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا آپ اقرار کر لیں، جس خدا کو ہم مانتے وہ رب العالمین ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اسی کی عبادت کریں. تو اس نے کہا کہ جو ہے ہم جو ہے اس کی قوم نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے جب تک کہ یہ لوگ وہ جادوگر آئے. اور انہوں نے آ کر جو تو پھر فرعون جو ہے وہ اس کو اللہ نے فنار کر دیا. اور جو معجزات اس میں سے یہ بھی دکھایا کہ جب 12 چشمے بن گئے پانی کے اندر، اور جناب انہوں کو ادھر پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تھی. تو انہوں نے کہا کہ اب ادھر سے بھی ہم نہیں بچ سکتے، ادھر اب پانی ہے، ادھر سے بھی نہیں بچ سکتے. ہاں بالکل درمیان میں. تو پھر انہوں نے اللہ کی طرف سے وہی ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ عصا کو ماریں. وہاں بھی ہاں عصا کام ہے. اور وہاں پہ جو ہے وہ 12 جو ہے وہ قبیلے تھے اور ہر قبیلے کے لیے راستہ بن گیا. اب پیچھے سے جو ہے وہ فرعون کا لشکر آیا کہ ہم بھی عبور کر جائیں گے، لیکن جس کو اللہ نے بچانا تھا اور اپنے دین کو دکھانا تھا، اپنے نبی کے منصب کو دکھانا تھا، ان کی عظمت کو دکھانا تھا، اس لیے جیسے ہی وہ قبیلہ آیا تو اللہ نے وہ جو ہے دریا جو ہے وہ لشکر جو ہے وہ تباہ ہو گیا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ فرعون کا انجام کیا ہوا؟ اور بھی بہت سارے عذابوں کا ذکر ملتا ہے ڈوبنے سے. کیا انجام ہوا اور پھر جو ہے وہ کہاں غرق ہوئے؟ جی
جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو میں بنی اسرائیل کو آل فرعون سے بچا کر لے کر جا رہے ہیں. اب یہاں پہ بڑا لطیف بات ہے، اگر اجازت ہو تو میں عرض کرتا ہوں کہ آگے دریا تھا اور پیچھے فوج تھی، اب کوئی اور راستہ نہیں. اب ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم جن کو وہ بچا کر لے کر جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آپ نے ہمیں پھنسا دیا ہے، اب یہاں پر تو ہم پکڑے گئے. اور حافظ صاحب اس سارے واقعے کے بعد جب عمالقہ کی طرف لے کر جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ جبارین کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے. اب اس خوف کے عالم میں وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو پکڑے جائیں گے یا ہم موت کو پہنچ جائیں گے. اب وہاں پر ایک نبی کی شیان شان جو اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے وہ نظر آیا. انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدی، آپ بے فکر رہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، میرا رب میرے ساتھ ہے، قریب وہ راہ نجات عطا فرما دے. اور ہم نے بعد میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے راہ نجات عصا کی صورت میں عطا کی. اب اس عصا کو جب آپ نے پانی پہ مارا، رستے بنے، آپ سارے جو آپ کے قوم کے لوگ تھے وہ آپ کے ساتھ عبور کر جاتے ہیں. تو فرعون جو ہے اس نے دیکھا کہ اب یہ رستے بنے ہوئے ہیں، میں بھی اس سے استفادہ کر لوں، میں بھی یہاں سے گزر جاؤں اور میں بھی اس سے بچ جاؤں اور تعاقب اپنا جاری رکھوں تاکہ فرعون جو ہے یہ بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نہ چلا جائے. اب اس اثناء میں جب اس نے یہ فیصلہ کیا اور اپنی قوم کو، اپنی فوج کو حکم دیا کہ آپ بھی چلیں، اب جب وہ درمیان میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان لہروں کو ملا دی. اب قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ اس کے اس انجام کو بیان کیا ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ درمیان میں پہنچا تو جب مقام عبرت اس نے دیکھ لیا کہ اب میں مرنے والا ہوں، اب وہ کہنے لگا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں اس پر جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور اس کے ماننے والوں کا رب ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب وہ موقع ہے کہ آپ کا قبول اسلام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب ہر قوم کی طرف بھیجتا ہے، ان کو اندیا دیتا ہے، ان کو باخبر کرتا ہے، موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ وہ کب باز آ جائیں، وہ ہدایت کو ایکسیپٹ کر لیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ مہلت کے گزر جانے کے بعد جب مقام عبرت آ جائے پھر اللہ کی طرف سے. بے شک یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احکام کی ہم نافرمانی کرتے ہیں. ہمارے لیے آج جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، رشوت لینا دینا کوئی بڑی بات نہیں رہی. یہ ایک ایسا موضوع ہے، اس کے لیے تو بہت ہی وقت چاہیے میرا خیال ہے، اور ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے اور ہم دوبارہ آتے ہیں عرفہ کی طرف. تو عرفہ آپ یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں میل اور فیمیل جو ہیں ان کی سکن کی حفاظت کے لیے کوئی الگ طریقہ کار ہے؟ یعنی جو ہم لوگ ہیں میل جو ہیں ان کے اور فیمیل کے سکن کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ دونوں میں کیا مختلف آپ کے خیال میں؟ زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. جو مین سکن روٹین ہے بوائز کے لیے اور گرلس کے لیے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا فیس واش ہونا چاہیے، موئسچرائزر ہونا چاہیے اور سن بلاک ہونا چاہیے جس کو آپ ہر 4 گھنٹے کے بعد ری اپلائی اپنی سکن پہ کرتے رہیں. اس کو آپ کے ایک ہیلتھی سکن کیئر ہوگی آپ کی، جس میں آپ کی سکن ڈل نہیں ہوگی اور آپ کو ٹیننگ نہیں ہوگی، آپ کی سکن ہائیڈریشن میں رہے گی. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فروٹ کھانے چاہیے اور بعض کہتے ہیں کہ جوسز جو ہیں وہ پینے چاہیے، انٹیک کرنے چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فروٹس کھانا زیادہ بہتر ہے یا جوسز؟ نہیں، فروٹ کا انٹیک ویسے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. ایسا کہ آپ اس کو جوسز کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ تھوڑا سا، کیونکہ اس میں ہم شوگر بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا جو شوگر لیول ہے یا گلوکوز لیول ہے تھوڑا ہائی ہو جاتا ہے. ویسے اگر آپ فروٹ کو ویسے ہی انٹیک کریں تو وہ زیادہ ہیلتھی ہے آپ کے لیے. اچھا، عید کا موقع ہے، اب آگے عید بھی آ رہی ہے، تو ابھی سے اپنی خواتین کے لیے اسپیشلی بتائیے گا کہ وہ اپنا کیسا ایک اسکیجول رکھیں، کیا روٹین فالو کریں کہ عید تک ان کی اسکن جو ہے وہ گلوئنگ ہو جائے. اچھا، وہ اس طرح سے کریں کہ وہ وہی بات ہے کہ اپنا لیکوڈ انٹیک اچھا کریں. اور اگر ٹریٹمنٹس کی طرف آتے ہیں تو ٹریٹمنٹس میں وہ فالو اپ ڈیز کے ساتھ یا ود ان 1 ویک کے ساتھ اپنا ہائیڈرا فیشل لے سکتی ہیں، جس سے ان کی اسکن گلو بھی رہے گی اور نیٹ بھی رہے گی. کیونکہ رمضان میں فیمیل زیادہ کوکنگ اور کچن کی طرف زیادہ ان کا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے تو سیلف کیئر نہیں ہوتی رمضان میں. تو
تو ان کو چاہیے کہ وہ ٹریٹمنٹس میں ہائیڈرا فیشل لیں, بی بی گلو لیں, تاکہ عید تک جو ان کی اسکن پہ جتنے بھی ڈسٹ ہے یا سیلف کیئر نہیں ہو پا رہی تو وہ ایک پروفیشنل طریقے سے ان کو سیلف کیئر مل جائے. تھینک یو سو مچ عرفا, بہت اچھا لگا آپ سے بھی مل کے, اور حافظ صاحب آپ کے وقت کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. علامہ سجاد صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ آخر میں دعا کرا دیں. جی آپ کرا دیں. نہیں آپ دیکھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار بحق محمد وآل محمد, یا اللہ تجھے واسطہ تیری عزت و جلالت کا یا رب العالمین, انبیاء علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار سما کی تمام ٹیم کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا پاکستان میں امن و سلامتی استحکام نصیب فرما. پاکستان کے اندر تمام مشکلات کو آسان فرما. پروردگار بحق محمد وآل محمد تجھے واسطہ ہے تیری عزت و عظمت کا تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ان کی بخشش و مغفرت فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.